بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 216، آیت نمبر ہے 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد اخذنا، البتہ لیا ہم نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے، علیہم ان پر، رسول، کلما جب کبھی، جاءہم آئے تھے ان کے پاس، رسول بما لا تہوی انفسہم جو انہیں یہ بات کہا کرتے تھے کہ بما لا تہوی انفسہم نہ تم چلو اپنی خواہشات پر، اپنے دل کی خواہشات پر، فریقاً کذبوا ان میں سے ایک گروہ جھٹلانے لگتا، وفریقاً یقتلون اور ایک گروہ قتل کرتا، وحسبوا اور وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تکون فتنہ یہ کہ نہ ہو جائے فتنہ، فعموا وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم پھر انہوں نے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا علیہم ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، ثم عموا وصموا پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم ان میں سے اکثر لوگ، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے یہود کی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جس کے اندر قسم لی جاتی ہے، ایک ہے زبانی کلامی وعدہ، ایک ہے قسم کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قسمیں لی بنی اسرائیل سے، کیا؟ وہ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے ان پر بہت سارے رسول بھیجے۔ ہماری شریعت میں اور بنی اسرائیل کی شریعت میں واضح فرق ایک یہ بھی تھا، بنی اسرائیل کے دنیاوی معاملات اور دین کے معاملات دونوں ہی انبیاء چلاتے تھے، اور پھر یکے بعد دیگرے انبیاء آتے ہی رہتے تھے، ایک نبی چلا گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں اکیلا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ تو ان کے پاس رسول آتے رہتے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم جب کوئی ایسا رسول آتا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا، جو انہیں کہتا تھا اپنی خواہشات چھوڑ دو۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول یہ کہتے ہیں اپنی مرضی چھوڑو، اللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ اور جب کوئی رسول آ کر یہ بات کہتا اپنی مرضی چھوڑو، اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، یہ اس رسول کے مخالف ہو جاتے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، بعض کو جھٹلا دیتے، بعض کو قتل کر دیتے۔ تو دین کا مطلب اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جو بندہ، اب ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں تو غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں،
نماز نہیں پڑھتا، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، بھئی تو اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہا، تو اپنی خواہش پر چل رہا ہے۔ تیرا دل تجھے کہتا ہے ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھنی، لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو خدمت کر رہا ہے، یہ اللہ کا راستہ تو نہیں نہ ہوا۔ اللہ کا راستہ تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے مسجد میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے میں نماز سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، یہودیوں کی خواہشات تھیں فلاں فلاں کام ٹھیک ہے، بس ہم نے وہ کام کرنے، اس کے علاوہ ہمیں جو کہا جائے گا ہم نے نہیں ماننا۔ فریقاً کذبوا، ان میں سے ایک گروہ، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ہر وقت نہ، زبان پہ نہ ہوتی، آپ اسے بات کہیں، بات سننے سے پہلے جملہ نکلے گا نہیں۔ یہ کن کا شیوا؟ یہودیوں کی علامت ہے۔ دوسروں کی بات سن کر فوراً پہلا جملہ نہ کرنا، یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ کوئی بات انہیں سنائیں نہیں، پھر اپنی بات آگے سے سنا دیں گے۔ اور اسلام یہ یہودیوں کی بات ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہر بات سن کر ہاں کہہ دو، اسلام یہ کہتا ہے تحقیق کرو، اگلے کی بات سنو، سمجھو، پھر اس کے بعد ہاں یا نہ کہو، نہ فوراً ہاں کہو نہ فوراً نہ کہو۔ تو فریقاً کذبوا، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے فوراً نہ، انبیاء جو بھی بات کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننی، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ ان میں سے انبیاء کا قاتل بھی تھا۔ تو یہ یہودیوں کی شیوے ہیں نا سارے، جو ہمارے معاشرے میں باتیں رائج ہو چکی ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَحَسِبُوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل میں فتنہ باز لوگ وہی ہیں۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور اصل میں فتنہ لفظ بولا جاتا تھا سونے پر، وہ سونا جس کو آگ کے اندر پگھلایا جاتا تھا تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے، تو اس پر لفظ فتنہ بولا جاتا ہے، آزمائش بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے۔ تو وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ، تو ایسا ہوا جب یہودیوں نے دین کا راستہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر آیا، اس نے پھڑ کر سب کو بہت مارا، پھر عقل ٹھکانے آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع قبول کر لیا، فرمایا اب بندے کے پتر بن کے رہنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام کو پھر قتل کر دیا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر اندھے بہرے ہو گئے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، پھر اللہ کو نعمت کر دے فوراً اللہ سے دور ہو گئے۔ تو یہ بات بھی یہودیوں کی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ تو امت مسلمہ کے لوگ بالکل یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بڑی مصیبت آئے گی اللہ کی طرف آ جائیں گے، اللہ مہربانی کر دے گا، اللہ رحمت کر دے گا، پھر ثم عموا وصموا ہو جائیں گے۔ پہلے بھی ثم عموا وصموا تھے، فعموا وصموا، اندھے بہرے گونگے، اللہ نے پکڑا، اللہ کے قریب آئے، اللہ نے رحمت کر دی، عموا وصموا پھر ہو گئے، پھر اندھے گونگے بہرے ہو گئے شریعت کے معاملے میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا میں بڑا سمجھدار ہوں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ قوم ہے جو انبیاء کی قاتل ہے۔ انبیاء کو قتل کرتے ہوئے ان کو کبھی ترس نہیں آیا۔ آج کے دور میں مسلمان ہے، غزہ ہے، فلسطین ہے، ان کو کیسے ترس آئے گا؟ ان کو یہ ترس کرنے والی قوم ہی نہیں ہے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بددعا مانگنی چاہیے ان لوگوں کے حوالے سے۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، کبھی کبھار ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، جب بھی غزہ پہ، فلسطین پہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے یار حکومتیں کچھ نہیں کرتی، فلاں کچھ نہیں کرتا، ہمارا بھی دل ہوتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اللہ حلیم ذات ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے بڑی سخت آتی ہے، تو اللہ نے پکڑا بھی ہوا دنیا کی تاریخ میں، بخت نصر، ہٹلر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا بھی ہوا ہے، لیکن اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ مہلت بھی دیتا ہے۔
اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اگر اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ نہیں آتی تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر بہت سخت آتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔